بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام قربانی۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحج سے 12ویں ذی الحج تک تقرب الی اللہ اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالی فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سورہ کوثر۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ مکرمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ منکرین حدیث کا نام نہاد مسلمان ٹولہ جو اس مالی عبادت پر اعتراض کرتا ہے، اس پر بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بجائے فلاحی امور مثلاً محتاج خانے، شفا خانے وغیرہ دینا چاہیے۔ یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ اس پر بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بجائے فلاحی اداروں کو مدد کرنا چاہیے۔ پھر تو حج جیسی اہم مالی عبادت بھی جو شاعر اسلام ہے، اس کو بھی یہ کہہ کر ختم کیا جا سکتا ہے کہ لاکھوں روپے ہر سال حج پر خرچ ہوتے ہیں، لہٰذا حج کے فلاحی امور اور رفع عامہ پر خرچ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور صرف یہ کہنا کہ قربانی حج کے موقع پر مکہ مکرمہ ہی میں ہو سکتی ہے غلط ہے۔ البتہ صرف حج کی قربانی بے شک مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے، خواہ کہیں بھی ہو۔ قربانی احادیث کی روشنی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے روز اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کیا، اور ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور اس عرصے میں آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش دوزخ سے حجاب روک ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ ابن ماجہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ عید کے دن قربانی پر خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں۔ طبرانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ یعنی عید سے قبل کے ایام سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ جب تم بقر عید کا چاند دیکھو اور تم سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بال منڈوانے، ترشوانے اور ناخن کٹوانے سے روکا رہے۔ مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کھا نہیں لیتے تو عیدگاہ نہ جاتے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے جب تک نماز عید ادا نہ کر لیتے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ بہار شریعت۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔